بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اورنگزیب اسد خان صاحب، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین وکیل ہیں. لیکن ان کی خاص بات ہے کہ بہت ہی کھرا سچ بولتے ہیں، اور اس کا بے شک ان کو جتنا مرضی نقصان ہو لیکن بولتے سچ ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے، چونکہ سپریم کورٹ کا محاذ بھی گرم ہے، پارلیمنٹ کا محاذ بھی گرم ہے، اور لوگ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اور پارلیمنٹ میں کیا ہوگا. جو بھی ہوگا لیکن ہم آئینی تناظر میں دیکھیں گے. لیکن اسد خان صاحب، اورنگزیب اسد خان صاحب، مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی، تو کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا فریق بن جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ پیٹیشن تو کوئی بھی دائر کر سکتا ہے. اچھا جی. لیکن بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے جی کہ وکلاء کا اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ وکلاء باڈیز جو ہیں وہ ماسٹر وائس ہو گئی ہیں. وہ اپنے سیاسی آقاؤں کی بولی بولنے لگ گئی ہیں. یہاں پر یہ جو پیٹیشن ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ یا پاکستان بار کونسل کے ساتھ، یہ وکلاء کی کسی بھی باڈی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے ایک پیٹیشن، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فائل کی وہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ میاں نواز شریف کی اور جو ان کی نااہلیت ختم کی جائے. تو ان کا کیا کام ہے جی؟ میں یہ پوچھتا ہوں. یہ وکلاء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بومپو بن جائیں اور ان کی بولی بولنے لگیں، سیاسیوں کی بولی بولنے لگیں. ہمارا کام یہ ہے جی کہ ہم اپنی باڈیز کی، ہم اپنے جو ہماری جو سب باڈیز ہیں، ہمیں ان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. صحیح. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس آفس کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں. نہیں، لیکن خان صاحب، جس طرح پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی بھی ہے، آپ کے صدر ہیں احسن بون صاحب. اگر احسن بون صاحب جو ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اگر وہ وکلاء کی مرضی نہیں ہے تو ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لا سکتی؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یہیں پر کہا تھا کہ یہ ایک مافیا ہے. وکلاء ایک بہت ہی بڑا اسٹرانگ مافیا آگے ہے. لیکن وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ ہر بات کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ عمران خان اپنی پاپولرٹی میں بہت نیچے چلے گئے تھے، لیکن جب ایکشن ہوا تو اس کا ریئیکشن اتنا شدید ہوا کہ اب وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں. تو یہ پہلا موقع ہے کہ وکلاء کھول کے بولنے لگے ہیں جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کیا کام ہے جی کہ آپ ان کی، لیکن یہ مقاصد یہ اپنی فائدے حاصل کرتے ہیں. اپنی جو آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ان کے دور میں جتنے ججز بھرتی ہوئے ہیں ان میں اہلیت نہیں تھی جی، وہ سیاسی جمہوریت کے بنیاد پر وہ بھرتی ہوئے تھے. اس طرح انہوں نے جیسے ایک صاحب سینیٹر بن جاتے ہیں، دوسرے صاحب سینیٹر بن جاتے ہیں، تیسرے صاحب تو کہیں اور بہت ہی آگے کی سوچنے لگے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کی نااہلیت ختم کی تو شاید مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے. اچھا، آپ کو اللہ کرے جی کچھ بھی بن جائیں، لیکن آپ ہمارے کندھوں پر چڑھ کر یہ سب کچھ نہ کریں جی. یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور نہ وکیل اس کی اجازت دیں گے. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ اس کا ریئیکشن اتنا شدید ہو رہا ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جی، اس کا لیکن کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لا کے ان کو فارغ کیا جائے. مدت پوری کریں گے. لیکن خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان بھی بڑے برہم نظر آئے. انہوں نے احسن بون کو سیدھی سنا دی، بلکہ میں تو اس کو کہوں گا جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنی لفظی گولہ باری سے احسن بون کو بھون کے رکھ دیا. دیکھیں جی، بات تو درست ہے. یہاں پر ہماری بدقسمتی ہماری یہ ہے جی کہ پہلے بھی جوڈیشری میں ڈویژن ہوتے رہتے تھے، لیکن ابھی تو قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں ایک پکا ڈویژن بن گیا ہے، جس نے ہر بات پر کبھی وہ کسی بات پر سو موٹو ایکشن لینے لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ چیف جسٹس کا پریراگیٹو ہے، یہ چیف جسٹس کا ڈومین ہے کہ وہ اس پہ سو موٹو ایکسکلوسیولی اس کا ڈومین ہے. یہ ہر ایک جج کے پاس نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو پریس ایسوسیشن والے تھے، اس میں چیف جسٹس نے آرڈر کر لیا کہ ان سے وڈرا کر لی، اور انہوں نے اس میں کہہ دیا ہے جی کہ یہ چیف جسٹس کے علاوہ اور کسی کا ڈومین نہیں ہے کہ اس پر وہ کرے. تو میں بتا رہا تھا جی کہ یہ جو سو موٹو ہوتا ہے یا بینچز کی تشکیل ہوتی ہے، یہ صرف چیف جسٹس کا پریراگیٹو ہے.
اس میں یہ نہیں ہے کہ سینئر جج ہو گیا جی یا اس کے بعد کا کوئی جج ہو گیا یا کوئی بہت ہی پرویکٹیو جج ہے وہ اس میں مداخلت کرے، نہیں جی۔ ہاں جب یہ سینئر جج صاحب جنہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ نے بینچ ایسے بنایا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، تو جب یہ چیف جسٹس ہوں گے کبھی اگر ہو گئے تو پھر ان کی مرضی ہے جیسے بینچ بناتے رہیں، لیکن ابھی اس میں یہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایڈہاک ججوں کو بھی بینچ میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو سپریم کورٹ کے بینچ میں ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، جو اس وقت سپریم کورٹ کے اس جج وقت ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت ایڈاک ابھی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں رہا، صحیح ہے، ایڈاک ابھی نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب، جو میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا جی کہ احسن بون کے پہ جو برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، جی، تو وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ ہوتے ہیں نا، جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ ہی از پوکنگ ہز نوز انٹو دیئر افیئرس۔ تو آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پر یا اپنے سیاسی عقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی بھی وکلاء باڈی کا نمائندہ یا جو وکیل بھی کوئی ایسی ویسی حرکتیں کرے گا جیسے انہوں نے اپنے وہ جو ریفرنس میں انہوں نے حفیظ الرحمان چودھری صاحب نے اور احسن بون صاحب دونوں نے وہ کہی ہیں، تو چیف جسٹس نے اس پر سخت ریئیکشن دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود سپریم کورٹ کا عرصے سے وکیل ہوں، لیکن میں جس طرح موجودہ چیف جسٹس صاحب ہمارے ہیں، جتنے دھیمے مزاج کے ہیں، جتنے لا نوئنگ ہیں اور جتنے وکیلوں کے ساتھ اکوموڈیٹو ہیں، اس طرح اور کوئی بھی دوسرا وہ میں نے نہیں دیکھا۔ صحیح۔ تو ایک ایسے آدمی کے ساتھ مفت میں پنگا لینا، آپ صرف اس لیے پنگا لے رہے ہیں جی کہ آپ کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں جی کہ اپنی جو ایپیکس باڈی ہے، جو ایپیکس کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ریئیکشن جو دیا ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زبردست ریئیکشن دیا ہے اور ان کو اس سے بھی سخت ریئیکشن دینا چاہیے تھا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں جی کہ وہ تو ان کو کہہ دیتے کہ جو ان کی پیٹیشن آئی ہے اس میں کہہ دیتے کہ آپ تو اس میں ایلین ہیں، آپ کا مفاد کیا ہے اس پیٹیشن میں؟ کیا وہ وکیلوں کے یہی کام رہ گیا ہے جی کہ وہ سپریم کورٹ میں پیٹیشنیں ڈالتے رہے اور اپنی آکار اپنی سنیں؟ اچھا خان صاحب، جس طرح اس بینچ میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ احسن بون صاحب اپنے سیاسی عقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی ایک خط کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی ایک طریقے سے طے شدہ خط تھا، تو اس سے تو حکومت کے لیے سہولت نہیں پیدا ہو جائے گی؟ یہ پہلی بینچ کو ناراض کر دیں گے؟ دیکھیں جی، میں حکومت کے لیے تو خیر یہ بات نہیں کرتا کہ بینچ ناراض ہوگا، بینچ تو قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ باقی ایک وہ کیا کہتے ہیں جی کہ نقطۂ اعتراض یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس پر میں یہ اس پیٹیشن پر بھی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ حکومت کو کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو بینچ میرا خیال ہے کہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال جن لوگوں کے اس میں نیفیریس ڈیزائن ہے جی، جن کی جن کا کوئی پردے کے پیچھے کوئی مقصد ہے، ان کو ایک نقطہ مل جائے گا جی کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں تو جو اعتراض اٹھایا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، اچھا فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں نا، پیدل آتے ہیں سپریم کورٹ، وہاں ججز کالونی سے راستے میں آگے کسی گاڑی کا چلان کروا دیتے ہیں۔ میں نے ویسے 30 سال تو مجھے بھی اسلام آباد میں ہو گئے کہ میں نے تو ایسا کوئی جج نہیں دیکھا کہ جی کسی کا پکڑ کے چلان کروا دیا، پھر سپریم کورٹ جو کرتی ہے اس کے خلاف اپنا، بے شک وہ بینچ میں ہوں یا نہ ہوں، اپنا اختلافی نوٹ ویسے ہی بھیج دیا۔ اب بینچ بنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا نوٹ بھیج دیا ہے، تو کل کلاں کو جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو ہر جج کا پھر اپنا ہی رخ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جی، میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہو کے ان کو یہ احساس نہیں ہے جی کہ وہ جس روایت کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بینچ کے ساتھ یا چیف کے ساتھ دوسرے ججوں کے اختلاف نہیں ہوتے تھے، ڈیفینیٹلی ہوتے تھے، یہاں تک کہ ملنے ملانا بھی ان کا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ چیزیں سرفیس پر نہیں آتی تھی۔ ابھی جو اب تو یہ پریس میں بھی آ گیا، کوئی ایک رانا صاحب صحافی ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے کہا، ان کے لیٹر سے 3 دن پہلے کہا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس بینچ کی تشکیل کے بعد انہوں نے کچھ ایسے صحافیوں کو جو ان کے اور ان کے درمیان اہلکار بھی ہیں،
ان کے درمیان وہ جو لائنیں لگاتے ہیں، جو ان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، سہولت کاری کا جو کام قاضی فائز عیسیٰ کے بہت قریب ہیں، نام تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن میں تو کہتا ہوں شاید اسطور صاحب ہوں یا کچھ اور ویسے ہوں، تو ان کے ذریعے ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ ایسا لیٹر لکھیں. اور جب 2 دن پہلے یہ چیز میڈیا پر آ گئی تھی جی، سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہی تھی، اس پر پروگرام ہوئے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں کرنا چاہیے تھا جی، محترم جج صاحب. لیکن سر جی دیکھیں، اسد صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، صحافی کو تو خبر چاہیے ہوتی. مثلا مجھے اگر کوئی یہ لیٹر دیتا کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ اعتراض کیا ہے بینچ کے اوپر، یقین مانے بطور صحافی میں بھی اس کو نشر کرتا. نہیں جی، یہ ایسی بات نہیں ہے نا، یہ آپ کی والی بات اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس میں فرق ہے. جی جی، اس میں کوئی لیٹر نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کے تھرو بتایا گیا تھا، جو رانا صاحب کی سٹوری ہے اس میں بتایا یہ گیا تھا جی کہ ان کو پہلے اس خاتون نے کہہ دیا تھا کہ جج صاحب کو کہیں کہ اس بینچ پر اعتراض اٹھائیں. تو یہ بات انہوں نے یہ سہولت کاری کی ہے درمیان میں. یہ جو ان کا کام نہیں ہے، وہ جو خود وہ کہتی ہیں کہ کتوں کی طرح، تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں اس چیز کے دیکھیں، ہر ایک پروفیشن آپ کا بڑا معزز ہے جی، جب تک آپ خود معزز ہیں. بالکل صحیح. لیکن جیسے ہمارے پروفیشن میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جی، جیسے آپ کے پروفیشن میں ایسے لوگ آ گئے جی کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اپنے آقاؤں کی ڈفلی پر ناچتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. مجھے تو دوسرے صاحب، اس صاحب کا بھی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے نا، وہ بڑے پرویکٹیو ہیں. بہت شکریہ جناب اورنگزیب اسد خان صاحب، آپ نے آئینی اور قانونی حوالے سے ہمیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کتنا ثواب دیدی اختیار ہے، اور یہ بھی ہماری رہنمائی کی کہ بینچ اسی طرح جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ثواب دیدی اختیار ہے، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک سینئر وکیل ہیں، ظاہر ہے ہماری نسبت آپ کی رائے جو ہے زیادہ وزن رکھتی ہے اور زیادہ احترام کا درجہ رکھتی ہے. ناظرین، ایک نئی سٹوری کے ساتھ بڑی جلدی حاضر ہوں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.